پاکستان پر امریکی ویزا پابندیوں کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ بھی اسے قیاس آرائی قرار دے چکا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا تورخم بارڈر پر کل سے پیدل مسافروں کو بھی سفر کی اجازت ہوگی۔ بارڈر 15 اپریل تک کھلا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ باہمی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور جوائنٹ ٹاسک فورس برائے اقتصادی امور کے سربراہ نے بھی ملاقات کی۔ کیس منتقل کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ لاجا بینچ کی تشکیل قانونی ہے یا نہیں۔ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کسی بینچ میں زیر سماعت کیس واپس لے سکتے ہیں؟ رجسٹرار جوڈیشل کو ہائی کورٹ رولز پیش کرنے کی ہدایت۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم عوام کو 16 پینل لگوانے کا درس دیتے تھے۔ عوام نے ان کے درس پر عمل کر لیا تو اب حکومت کو ناگوار گزر رہا ہے۔ 16 پینل صارفین سے 10 روپے فی یونٹ بجلی خریدنے کی منظوری دینے والی حکومت کو آئی پی پی سے 70 روپے فی یونٹ بجلی خریدنا مہنگا نہیں لگتا؟ مصطفیٰ قتل کیس میں ملوث ملزم اربغان کے والد کامران قریشی گرفتار۔ منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد۔ ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کا کہنا ہے کہ پولیس پر حملے میں استعمال اسلحہ کامران قریشی نے خرید کر بیٹے کو دیا تھا۔ پشاور سے اسلحہ خریدنے کی ویڈیو بھی حاصل کر لی ہے۔ اور چیئرمین پی سی بی کے مشیر عامر میر کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے وقت چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی طبیعت ناساز تھی۔ ان کی جگہ تقریب کے لیے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد کو نامزد کیا گیا تھا۔ سمیر احمد کو مدعو نہ کرنے پر آئی سی سی کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہے، مزید وضاحت مانگی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کوئی متعلقہ وزیر نہیں تھا۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن ہمیں اپنے لیڈر تک رسائی تو دیں۔ ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ بس پی ٹی آئی کی قیادت کو تنگ کیا جائے۔ زرتاج گل نے کہا کہ نون لیگ پارلیمنٹ کو بطور ربر سٹیمپ استعمال کر رہی ہے۔ پیکا ایکٹ کے ذریعے زبان بند کر دی گئی ہے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک احتجاج کیس میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کا حکم۔ حاضری سے استثناء کی استدعا بھی منظور۔ عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع کر دی۔ بشرا بی بی کی جانب سے حاضری سے استثناء اور تفتیش میں شامل کرنے کی درخواستیں کی گئی تھیں۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے کی درخواست پر جواب جمع کرانے کے لیے کمشنر کو کل تک کی مہلت۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ دہشت گردی کے خدشات کی وجہ سے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کے اجلاس میں جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پراپیگنڈے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی نے علیمہ خان سمیت 17 افراد کو 21 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا۔ علیمہ خان گزشتہ روز جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھیں۔ جے آئی ٹی نے حماد اظہر، ران عباس، زلفی بخاری، فردوس شمیم نقوی، شیخ وقاص اکرم اور دیگر کو طلب کیا ہے۔ جے آئی ٹی نے افراد سے سوشل میڈیا پر منفی پراپیگنڈے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی قائم کردہ جے آئی ٹی کی سربراہی اسلام آباد پولیس کے آئی جی کر رہے ہیں۔ قومی ایئر لائن پر سے برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کی جانب سے عائد پابندی آج ہٹائے جانے کا امکان۔ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ بحالی پر قومی ایئر لائن نے لندن، مانچسٹر، برمنگھم فلائٹ آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ پابندی ہٹنے ہی قومی ایئر لائن برطانیہ کے لیے فوری براہ راست فلائٹ آپریشن شروع کرے گی۔ جعلی لائسنس پائلٹ اسکینڈل پر جولائی 2020 میں برطانیہ اور یورپ میں تمام پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ دشمن کے پاس لگ بھگ 34,000 جنگجو موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر کا دعویٰ
ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں آپریشن کی مخالفت کر دی. کہا خیبر پختونخوا میں کسی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. جتنے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں افغانستان سے اتنے مزید آ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 9,500 سے 11,500 کے قریب جنگجو ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں، جبکہ بارڈر اور دوسری طرف 22,500 کے قریب لگ بھگ جنگجو اب بھی موجود ہیں. عوام ساتھ ہوں اور نیت صاف ہو تو ان سے نمٹ لیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس میٹنگ کم اور پریزنٹیشن زیادہ تھی. پریزنٹیشن اور اعلامیہ پیش کرنے سے دہشت گردی ختم ہونا ہوتی تو اب تک ختم ہو چکی ہوتی. کہا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. آگے بڑھنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا ہوگا. تحریک انصاف پنجاب نے پنجاب حکومت کی ایک سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا. رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا بلوچستان میں بہنے والا خون ہمارا ہے. پاکستان کی فلاح گولی اور بارود سے نہیں ہو سکتی. تحریک انصاف کو قومی سوچ کے دھارے میں شامل ہونا ہے. اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے کہا کہ پنجاب حکومت ہر محاذ پر ناکام ہے. حکومتی پالیسی کے نتیجے میں گندم 30% کم کاشت ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب پی ٹی آئی کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا رہی ہیں. کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس 9 روز سے معطل. 11 مارچ کو دہشت گردی سے متاثر ریلوے ٹریک اور جعفر ایکسپریس کی متاثر بوگیوں کی مرمت کا کام مکمل. ریلوے حکام کے مطابق اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی شروع کی جائے گی. چمن کے لیے پیسنجر ٹرین بحال کی جا چکی. بھارت سے کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے نتیجہ خیز مذاکرات کر رہے ہیں. بھارت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بات چیت آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب بتایا دو طرفہ تعلقات میں مشکلات کے باوجود پاکستان ذمہ داری سے کام جاری رکھے ہوئے ہے. افغانستان سے متعلق اسحاق ڈار نے کہا کہ دہشت گرد گروپوں خصوصاً ٹی ٹی پی کا افغان سرزمین کا استعمال باہمی تعلقات میں بڑی رکاوٹ بن گیا ہے. مسئلے کے حل کے لیے تمام کوششوں کا اب تک کوئی نتیجہ خیز جواب نہیں ملا. کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کی آگ خطے کے دیگر ممالک تک بھی پھیل سکتی ہے. اس آگ سے پھر ہمسایہ ممالک بھی محفوظ نہیں رہیں گے. دنیا کو اس کا نوٹس لینا ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی ہارورڈ یونیورسٹی کے امریکی طلباء کے ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو. کہا پاکستان کئی بار افغان عبوری حکومت کو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف شواہد دے چکا. معاملہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا. دہشت گرد امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا گیا جدید ترین اسلحہ استعمال کر رہے ہیں. پاکستان پڑوسی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے. میئر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ کا کہنا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں نئے کینال کے منصوبوں پر سیاست کر رہی ہیں. چولستان کینال اور گریٹر تھل کینال کو پیپلز پارٹی نے مسترد کیا ہے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ سندھ میں پانی کی 17% پہلے ہی قلت ہے. سب سے بڑے اریگیشن سسٹم سکھر بیراج میں 25 سال کا کم سے کم پانی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کے ہوتے ہوئے سندھ کو خطرہ نہیں, کوئی کینال نہیں بنے گی. فیصل جاوید کا نام پی این آئی ایل سے نہ نکالنے پر پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے 7 یوم میں جواب طلب کر لیا. ایف آئی اے کے نمائندے نے بتایا کہ عدالتی احکامات پر پی این آئی ایل سے نام نکال لیا گیا ہے اور اسلام آباد پولیس کی سفارش پر ان کا نام پی سی ایل پر ڈال دیا گیا ہے. سرگودا کے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں 9 مئی میاں والی کیسز کی سماعت. پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی رہنما پیش نہ ہوا. 11 گواہوں کے بیانات ریکارڈ. مزید سماعت 27 مارچ تک ملتوی. مقدمات میں عمر ایوب, احمد خان بھچر, سنم جاوید, عالیہ حمزہ سمیت 300 سے زائد ملزمان نامزد ہیں. اور نیشنل T20 ٹورنامنٹ میں آج 4 میچز کھیلے جائیں گے. تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.